آیا واقعاً مختار نے جب قیام کیا تھا اس میں اذن امام شامل تھا یا نہیں تھا؟ اس حوالے سے ہمیں اس وقت کے جو حالات ہیں، سیاسی جو حالات ہیں خصوصاً، ان کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوں گے۔ تو جناب مختار کا جو قیام ہے وہ واقعہ کربلا کے فوراً بعد، یعنی 1-2 سالوں کے اندر یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ سارے حالات ہمیں مد نظر رکھنے ہوں گے، چونکہ وہ جو سیاسی طور پر ایک گھٹن ماحول تھا کہ جس میں خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام، اگرچہ آپ مدینہ میں تشریف رکھتے تھے، یعنی واپس پہنچ گئے تھے مدینہ، لیکن آپ پر کڑی نظرانی رکھی جاتی تھی، اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ کھل کر ایک سیاسی فعالیت انجام دیں، چونکہ ابھی ابھی تازہ کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا۔ تو ان حالات میں خود امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنا کوئی آسان کام نہیں تھا، خصوصاً مختار جیسے شخصیت جو کہ پہلے سے مشہور ہو چکا تھا، پہلے سے مشہور ہے، ہر حوالے سے ان کی شجاعت مشہور ہے، اور بنی ہاشم سے ان کی ولا اور محبت مشہور ہے۔ تو اگر جا کے مل لیتے امام زین العابدین سے تو پتہ چل جاتا، چونکہ وہاں پر جاسوس تھے اور ہر طرح کے وہ، تو پتہ چل جاتا کہ ایک نئے قیام کے لیے ساری تیاری ہو رہی ہے۔ تو خود امام کے لیے بھی مشکلات تھیں اس میں، اور جناب مختار کے لیے بھی اس میں مشکلات تھیں۔ تو اس میں جو ایک درمیانی راستہ نکالا گیا، اور جس کی طرف روایات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ راستہ خود امام زین العابدین ہی کی طرف سے مؤید شدہ راستہ تھا، وہ یہ تھا کہ جناب محمد ابن حنفیہ کو واسطہ بنایا گیا، اور ان کے ذریعے سے امام زین العابدین تک دسترسی پیدا کی گئی، اور ان تک وہ پیغام پہنچایا گیا، اور امام نے اس قیام کی تائید کی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ چند شواہد ہم ابھی پیش کرتے ہیں۔ اس قیام کا جو نعرہ تھا سب سے پہلے، وہ یا لسارات الحسین، کوئی اور نعرہ نہیں تھا، صرف امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل تھے ان سے بدلہ لینا، وہی جو دلی خواہش تھی اہل بیت علیہم السلام کی، وہی جو دلی خواہش تھی مخدرات عصمت و طہارت کی، کہ ان قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ تو اس خواہش کو جناب مختار نے پوری کی ہے۔ اب اس حوالے سے کہ اجازت لی ہے یا ایک ضمنی اجازت یہاں پر موجود ہے، بعض روایت اس حد تک ملتی ہیں کہ جا کر امام زین العابدین علیہ السلام سے باقاعدہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، کہ اس ملاقات کے اندر جب اجازت طلب کی گئی، محمد ابن حنفیہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اور ان سے اجازت طلب کی گئی کہ ہم آپ کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ایک جو امام نے کلی قاعدہ دیا، وہاں پر ایک کلی قانون دیا، وہ جملے دیکھنے والے ہیں، یہ رجال کشی میں بھی یہ جملے ہیں، اور بہار الانوار وغیرہ میں یہ جملہ آیا ہے، کہ وہاں پر فرمایا یا عم لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت، اگر کوئی زنجی، ایک کالا غلام بھی، ایک عبد بھی ہم اہل بیت کے حوالے سے وہ قیام کریں، اپنے یعنی یہ کنایہ ہے، یعنی وہ پٹی باندھ لیں، تو لوجب علی الناس موازرتہ، تو لوگوں کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کی کمک کریں، مدد کریں۔ وقد ولیتک ھذا الامر، جناب محمد ابن حنفیہ سے کہتے ہیں کہ اس کام کی ذمہ داری میں نے آپ کو دی ہے، فاصنع ما شئت، اب آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہی آپ انجام دیں۔ تو اس میں جو ہے، یعنی یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو کلی قاعدہ دے دیا، اس سے اذن ضمنی مل جاتا ہے آگر، اور دوسرا یہ کہ ذمہ داری وکالت جو ہے وہ جناب محمد حنفیہ کو دے دی۔ اور یہ جو یعنی اس کا جو خود اس جملے کا جو شان نزول آپ کہہ لیں، وہ وہی ہے کہ جب جناب مختار کے حوالے سے اور ان کے قیام کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو امام نے یہ جملہ اس وقت فرمایا۔ اب اسی کو اگر مزید ہم کھولنا چاہیں تو جناب مختار کے بارے میں، کہ جب امام زین العابدین علیہ، جب مختار کو وہ ساری حکومت مل گئی کوفہ وغیرہ میں اور اطراف میں، جب جناب مختار کی حکومت قائم ہوئی، اس کے بعد جناب مختار نے 20,000 دینار بھیجا امام زین العابدین کو، اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ 20,000 دینار امام زین العابدین علیہ السلام نے قبول کیے۔ البتہ متعدد روایت ہیں، لیکن اکثر روایت کے مطابق وہ 20,000 دینار قبول فرمائے، اور ان سے بنی ہاشم کے وہ ان سارے گھروں کی تعمیر ہوئی، جن گھروں کو جب یزیدی فوج مدینے میں داخل ہوئی تھی اور ان کو مسمار کیا تھا، ان کو انہی مختار کے پیسوں سے دوبارہ بنایا۔ اب اگر وہ قیام مختار ٹھیک نہ ہوتا، امام کی اجازت نہ ہوتی، تو وہ جو مختار ایک ظالم حکومت ہے اس سے پیسے لینا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا، امام باقر علیہ السلام، سدیر راوی ہے، اس نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا المختار، کہ مختار کو گالیاں نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ مختار نے ہمارے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے اور مشکل حالات میں ہماری مدد کی ہے۔ اسی طرح سے خود اب یہ امام باقر کا دور آپ کو پتہ ہے کہ امام زین العابدین کے بعد ہے، علیہ السلام کے بعد ہے، اور قیام مختار کے بعد کا یہ دور ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن شریک نقل کرتے ہیں جناب مختار کے بیٹے کی ملاقات ہوئی امام زین العابدین سے، ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس میں مختار کا وہ بیٹا آتا ہے، پہلے امام نے ملنے سے انکار کیا، بعد میں جب بتایا کہ یہ مختار کے بیٹے ہیں تو امام نے ان کو اپنے قریب کیا،
راوی کہتے اتنا قریب کیا مجھے ایسا لگا جیسے اپنی گود میں بٹھایا ہو ان کو. اور اس کے بعد انہوں نے شکایت کی لوگ میرے بابا کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں. تو اس وقت امام علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام نے کہا رحم اللہ مختارن، اللہ کی رحمت ہو مختار پر. کس وجہ سے؟ پھر وہی لگ بھگ وہی جملے ہیں کہ جس نے ہمارے گھروں کی تعمیر کی، ہمارے قاتلوں سے بدلہ لیا، ہمارے خون کا بدلہ لیا. اور ایک آخری جملہ جس سے مزید اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جب ابن زیاد کا سر، جب جناب مختار نے وہ قلم کر کے جب امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجا ہے، جب وہ سر پہنچا ہے مدینے میں تو امام فوراً سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت امام علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے لیا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے. بہار الانوار اور رجال کشی میں یہ جملے موجود ہیں. تو ان تمام کو روایات کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو جن سے ہمیں ایک یقین سا حاصل ہو جاتا ہے، قطع سا حاصل ہو جاتا ہے کہ اس قیام میں امام کی اجازت شامل تھی یا صریحاً شامل تھی یا ضمناً شامل تھی. اور اس کے اوپر بہت سارے تاریخی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. پرچم پہ یہ حسین کے لکھا ہے با خدا، بدلہ خدا نے لینا ہے قتل حسین کا، یعنی ہے تو